اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا میں پھیلنے والی یہ مہلک وبا پہلی عالمی وبا نہیں ہے۔ 14ویں صدی میں دنیا میں طاعون پھیلی اور یہ 20 کروڑ زندگیاں چاٹ گئی تھی۔ 1918 میں اسپینش انفلوئنزا نکلا اور اس نے بھی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی پھیلا دی۔ انفلوئنزا سے یورپ میں 10 کروڑ اور امریکہ میں 20 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، اور اب دنیا اس چائنی مہلک وبا کے خوف میں مبتلا ہو چکی ہے۔ دسمبر 2019 میں اس وبا کا پھیلنا شروع ہوا تو دنیا کے سامنے 2 ماڈل تھے، سینٹ لوئس ماڈل اور فلاڈیلفیا ماڈل۔ یہ دونوں ماڈل عالمی ادارہ صحت سمیت دنیا کے تمام اعلیٰ فورم پر ڈسکس ہوئے، اور آخر میں دنیا نے سینٹ لوئس ماڈل پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ اس وقت پوری دنیا کا نقشہ اپنے سامنے پھیلا کر دیکھیں، آپ کو تمام ملک بند ملیں گے۔ یہ کیوں بند ہے؟ ناظرین گرامی، یہ سینٹ لوئس ماڈل کی وجہ سے بند ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ماڈل ہے کیا؟ ہمیں یہ سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ 1918 کے درمیان اسپینش انفلوئنزا امریکہ پہنچا۔ سینٹ لوئس اور فلاڈیلفیا دونوں شہروں میں ستمبر میں پہلے کیس سامنے آئے۔ دونوں شہروں کی انتظامیہ نے میٹنگ بلا لی۔ فلاڈیلفیا کا میئر تھامس بی سمتھ لا ابالی اور کیئرلیس تھا۔ اس نے بورڈ میٹنگ میں اعلان کیا کہ یہ معمولی لہر ہے، آئی ہے اور گزر جائے گی۔ نزلہ زکام کوئی بیماری نہیں، ہمیں روز زکام ہوتا ہے، چنانچہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو احتیاط کی ہدایت کریں اور شہری زندگی کو چلنے دیں۔ چند ممبرز نے اعتراضات کیے، لیکن میئر نے ان کے اعتراضات ہوا میں اڑا دیے۔ ممبرز اس کے باوجود باز نہ آئے تو میئر نے 28 ستمبر 1918 کو شہر میں سینٹ پیٹرک ڈے پریڈ کا اعلان کر دیا۔ ارکان چیختے رہ گئے، مگر میئر صاحب اپنی ضد پر ڈٹ گئے۔ جبکہ دوسری طرف سینٹ لوئس میں انفلوئنزا کا پہلا کیس نکلا تو میئر نے بورڈ کی میٹنگ کال کی۔ سینٹ لوئس میں بھی سینٹ پیٹرک ڈے پریڈ شیڈول تھی، لیکن میئر نے یہ پریڈ منسوخ کر دی اور پورے شہر میں پبلک گیدرنگ پر پابندی لگا دی۔ اسکول، بس، ٹرین، شاپنگ سینٹرز، اناج اور سبزی منڈی، حتیٰ کہ جنازے تک بند کر دیے گئے۔ میئر نے پولیس کو حکم دیا کہ شہر کے تمام چرچ بھی شام تک لاک کر دیے جائیں۔ لوگوں نے میئر کے ان احکامات کو پسند نہیں کیا۔ شہر میں احتجاج شروع ہو گئے۔ والدین، لواحقین، چرچز کی انتظامیہ اور دکانداروں نے میئر مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیے، لیکن میئر بھی ضد کا پکا تھا۔ یہ بھی باز نہ آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ شہر کی حالت یہ تھی کہ کوئی شخص کھڑکی سے منہ باہر نکال کر آواز دیتا تھا تو آدھے شہر میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ پولیس گشت کرتی تھی تو اسے گلیوں میں کتا تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ پابندی 2 ماہ جاری رہی۔ نومبر کا مہینہ آیا اور فلاڈیلفیا اور سینٹ لوئس دونوں کے میئرز کے احکامات کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ فلاڈیلفیا میں انفلوئنزا پھیلا اور اس نے تباہی پھیلا دی۔ 60,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ شہر میں کوئی ایک بھی ایسا گھر نہیں تھا جس میں لاش نہ ہو، اور شہر میں گورکن تک زندہ نہ رہے۔ پادری بھی جنازے پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، چنانچہ انتظامیہ لاشوں کو جلانے پر مجبور ہو گئی۔ حکومت اسے باقی ملک سے کاٹنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ دوسری طرف سینٹ لوئس محفوظ ترین شہر ثابت ہو رہا تھا۔ انفلوئنزا وہاں بھی تھا، لیکن اموات اور بیمار لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ بچے اور خواتین بھی محفوظ تھیں اور بزرگ بھی۔ آپ آج بھی 1918 اور 1919 کے اعداد و شمار کا گراف نکال کر دیکھ لیں، آپ کو فلاڈیلفیا میں گراف روزانہ کی بنیاد پر اوپر جاتا، جبکہ سینٹ لوئس میں نیچے سے سرکتا دکھائی دے گا۔ اسپینش انفلوئنزا 1919 کے آخر میں امریکہ میں ختم ہو گیا، لیکن یہ جاتے جاتے فلاڈیلفیا کے میئر تھامس بی سمتھ کو ولن، جبکہ سینٹ لوئس کے میئر ہنری کائل کو عوام کا ہیرو بنا گیا۔ ہنری کائل آج بھی ہیرو ہے۔ ناظرین گرامی، آپ اس شخص کا وین ملاحظہ کیجیے۔ آج 100 سال بعد جب یہ چائنا کا قاتل وائرس سامنے آیا تو دنیا سینٹ لوئس اور فلاڈیلفیا ماڈل ڈسکس کرنے پر مجبور ہوئی، اور پھر اقوام متحدہ ہو یا عالمی ادارہ صحت، دنیا کے تمام بڑے فورمز نے سینٹ لوئس ماڈل کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چنانچہ آج میئر ہنری کائل کے فارمولے کے مطابق دنیا کے تمام ملک بند ہو چکے ہیں۔ آپ اس موذی وبا کے معاملے میں چند چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یہ وبا نئی نہیں ہے، یہ پچھلی صدی میں مختلف اوقات میں مختلف ممالک میں آتی رہی ہے، لیکن کیونکہ ہم انسانوں میں اس کے خلاف قوت مدافعت موجود تھی، چنانچہ اس وبا نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کی 1991 کی ایک تقریر بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
صدام حسین نے اس تقریر میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ہمیں عراق میں یہ خونی وائرس پھیلانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں حقیقت ہیں کیونکہ یہ وائرس 70 سال سے دنیا میں موجود ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سال میں ایک آدھ بار اس کا شکار بھی ہوتے تھے، لیکن ہم چھینک چھانک کر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ موجودہ وائرس اس وائرس کی ایک خوفناک شکل ہے اور ہماری قوت مدافعت اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ پیارے دوستو، دنیا اس وبا کی وجہ سے کیوں پریشان ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی، ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے۔ یہ ہاتھ سے پھیل رہا ہے، سانس سے یا پھر ہوا سے۔ دوسرا، یہ انسان کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میڈیکل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ یہ گرمی برداشت نہیں کر پائے گا، چنانچہ ہمارا درجہ حرارت جو ہی 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ 2021 کی گرمیوں میں بھی ختم ہو جائے گا یا پھر اگلے سال تک اس میں گرمیاں برداشت کرنے کی اہلیت بھی پیدا ہو جائے گی؟ میڈیکل سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور تیسرا، اس موذی وبا کا علاج کیا ہے؟ دنیا ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں کر سکی، چنانچہ جس دن اس کی ویکسین مارکیٹ میں آ جائے گی اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ کیسے اور کس وقت پھیلتا ہے، تو ہم اس کے خوف سے نکل جائیں گے اور پھر دنیا اسی طرح کھل جائے گی جس طرح یہ طاعون اور انفلوئنزا کے بعد کھلی تھی۔ لیکن ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ پیارے پاکستانیوں، اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ ہم میں اس وائرس جیسی وباؤں سے نمٹنے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ وبا اب تک چین، اٹلی اور ایران جیسے ملکوں کو لٹا چکی ہے۔ 250 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ یہ نقصان کہاں تک جائے گا دنیا نہیں جانتی، اور ہم اس دنیا میں چھوٹی سی مکھی ہیں۔ چنانچہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وبا پاکستان میں پھیل گئی تو ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ ہم ہاتھ ملا کر اسے شام تک 22 کروڑ لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ لہٰذا پھر ہمارے پاس سینٹ لوئس ماڈل کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 دن قبل تعلیمی ادارے PSL میچز تماشائیوں کے بغیر 23 مارچ کی تقریبات منسوخ اور افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ سرحدیں بند کر کے اچھا قدم اٹھایا ہے۔ ناظرین گرامی، وزیر اعظم کو چاہیے کہ یہ ڈینگی میٹنگ بلائیں، میٹنگ کریں اور اس کے بعد ملک میں ڈینگی اسپرٹ نافذ کر دیں۔ ہم پر اللہ کا کرم ہے، ہم ابھی تک خطرے سے باہر ہیں، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک لاپرواہ قوم ہیں۔ ہم نے اگر اس وبا کو سیریس نہ لیا تو پھر ہمارا حال فلاڈیلفیا جیسا ہوگا۔ ہمارے پاس مردے دفن کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچے گی۔ چنانچہ پلیز ٹویٹس کی دنیا سے باہر آئیں اور اس وبا کے خلاف عملی قدم اٹھائیں۔ میڈیا کے ساتھ مل کر اس وبا کے خلاف تحریک چلائیں، لوگوں کو قائل کریں یہ اپنے گھروں کو 14 دنوں کے لیے قرنطینہ بنا لیں، منہ سے سلام کریں، ہاتھ نہ ملائیں اور ہر 15 منٹ بعد صابن سے 22 سیکنڈ ہاتھ دھوئیں۔ آپ بس اور ٹرین سروس بھی معطل کر دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ جہاں ہیں یہ حالات ٹھیک ہونے تک وہیں رہیں، یہاں تک کہ وبا کا خطرہ ٹل جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا پھیل گئی تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے، کیونکہ ہم آج تک اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود پولیو نہیں روک سکے، اور یہ تو ایک انتہائی خطرناک وبا ہے، ایک ایسی بیماری جس کی ویکسین بھی موجود نہیں، اور ہم اس کے پھیلنے کی وجوہات بھی نہیں جانتے۔ لہٰذا آپ پھر تباہی کا اندازہ کر لیجیے، لہٰذا ٹویٹ بند کریں اور کام شروع کریں۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے نالج میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ نیز ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔